بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، ہم مسلمانوں پر رحم کرے. آج ایک ثانیہ ہوا لاہور میں جب داتا دربار میں ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو بم سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید ہوئے، جس میں 4 پولیس اہلکار بھی تھے. دہشت گردوں نے ایک بار پھر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اس ملک کو بری نگاہ سے دیکھا. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس سانے میں شہید ہوئے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت اہم موضوع، اور وہ اہم موضوع ہے اصلاح معاشرہ. کہ ہمارے معاشرے میں آیا اب کون اصلاح کرے گا؟ کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جن میں سوک سینس ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنے جاتے ہیں تو ہمیں بدلے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ میاں آپ پہلے اپنی اصلاح تو کر لیں. کیا اب بڑے چھوٹوں کا احترام رہا ہے؟ کیا اب استادوں کا احترام رہا ہے؟ ایسے بہت سارے سوال ہیں جو آج ہم اپنی اس نشست میں پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج جو ہماری مہمان ہیں وہ ہیں نصرت شاہ، روحانی اسکالر ہیں، آپ کو بھی اپنی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ.
ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج ایک بہت خوبصورت سی آواز موجود ہے. بہت چھوٹی ہیں, ہر دفعہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ. لائبہ سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ نعت شریف پیش کریں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں, وہ جن کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی, وہ جن کے دم قدم سے صبح ہونے بھی روشنی پائی, منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو, منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو, امام الانبیاء دیکھو, حبیب کبریا دیکھو, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو, قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے, قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے, الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو, امام الانبیاء دیکھو, حبیب کبریا دیکھو, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور لائبہ, بہت ہی آپ کی آواز بہت میٹھی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور خوبصورتی لائے اور آپ اسی طرح ترقی کرتی رہی. بہت شکریہ. آتے ہیں جی اپنے موضوع کی جانب, اور مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی سے اگر دیکھا جائے تو اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید, کنتم خیر امتی اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر, آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتی, کہ یہ جو امت حضور کی امت ہے, جتنی امتیں گزری ہیں ان سے بڑھ کے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, کیونکہ تم کیوں نکالے گئے ہو؟ تم نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکالے گئے ہو اور برائی سے روکنے کے لیے نکالے گئے. تو معلوم یہ چلا کہ اس امت کا کام یہ ہے کہ نیکی بھی کرنا, نیکی کی دعوت بھی دینا, اور جہاں برائی ہو اس برائی کو روکنا. اب برائی کو روکنا کیسے؟ حدیث سے ثابت ہے, من رأى منکم منکرا, جب تم دیکھو کہ کہیں برائی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, بلسانی. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں برا جانو, ذالک اضعف الایمان. اب جب تم دل میں برا جان رہے ہو, یہ ایمان کی کیٹیگری بیان کی آخری درجہ اللہ تعالیٰ نے. پہلے کیٹیگری کہ ایمان کی قوت, ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان اگر برائی دیکھے تو ہاتھ سے روک دے, کہ یہ کام غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کا پہلا جذبہ. پھر دوسرا جذبہ کیا, اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکیں تو زبان سے منع کر دے کہ بھائی یہ کام مت کرو, یہ کام بہتر نہیں ہے.
اور پھر آخری درجہ یہ ہے کہ انسان دل میں برا مان لے کہ جی غلط کر رہا ہے. تو یہ سب سے کم درجہ. اور آج کا معاشرہ یہ ہے, ایک حدیث جو ملتی ہے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ سر عام گناہ کر رہے ہوں گے, اور لوگ کو جب گناہ دیکھیں گے تو انہیں بھائی روکے گا نہیں, وہ یہ کہے گا چھپ کے کر لو, دنیا کے سامنے مت کو, وہ اللہ کا ولی ہو. جو گزر رہا ہے کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو انٹروڈکشن میں بات کہی کہ بھائی کسی کو کہتے بھائی فلاں کا ہم مت کرو, دوسرا کہتا ہے بھائی اپنے گھر میں تو دیکھو تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے یا تم خود کیا کر رہے ہو. تو بات ٹھیک ہے, بات سمجھنے کی ہے, لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ کیا ہم اصلاح کا کام کرنا بند کر دیں جب قرآن اور حدیث ہمیں یہ ثابت کر رہی کہ تم بہترین امت ہو, یعنی تمام امتیں اپنی جگہ, لیکن تمہارا مقام و مرتبہ اس لیے اعلیٰ ہے. اور اس کی اس طرح مثال لیجیے, حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے یہاں مومن کے بارے میں نہیں فرمایا, مسلمان کے بارے میں نہیں فرمایا, رسول نے فرمایا خیر الناس, تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے من ینفع الناس, جو انسانوں کے لیے بھلائی اور نیکی اور نفع بخش. اچھا مفتی صاحب, اس میں بہت سارے سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گا, جو بھی آپ نے بات بتائی بہت سارے سوال ہیں. مسز شاہ آپ کی جانب آتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ جی ہمارے ہاں اصلاح کرنی چاہیے, اور 3 درجے بھی بتا دیے گئے کہ ہاتھ سے روکے نہیں, زبان سے نہیں, دل میں برا مانے. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم لوگ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سب کا اس کا اصلاح کے لیے معاشرے میں ہر شخص کا کردار اپنی اپنی جگہ پر ہے. ہر شخص کا, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ بچے ہوں, اسپیشل اساتذہ ہوں, ہر شخص کی ایک الگ الگ کردار ہے اصلاح کے بارے میں. مگر ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ اپنے عیبوں پہ ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے, کہ ہم دوسروں کے عیبوں پہ نظر ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے عیبوں کو ڈھانک کر. سب سے پہلے اصلاح ہماری اپنی ذاتی بنتی ہے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے تب تک ہمارے کردار میں وہ عمل نہیں آئے گا, ہمارے عمل میں وہ کردار نہیں آئے گا کہ لوگ دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کم از کم آپ تو اپنی اصلاح کر لیں. تو سب سے پہلی اصلاح ہم نے اپنی کرنی ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے سچویشن رکھتا ہوں, سچویشن یہ ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں جی, اور میں گناہگار آدمی ہوں, میں نہیں اصلاح کرتا, لیکن میں گزر رہا ہوں اور مجھے ایک بچہ نظر آتا ہے جو سگریٹ پی رہا ہے, تو کیا یہ سوچ کے کہ یار میں بھی پیتا ہوں میں اس کو نہیں روکوں گا, تو کیا اس کی اصلاح کرنا نہیں بنتا؟ ادھر یہ پوائنٹ آتا ہے کہ جی پہلے میں خود چھوڑوں تو اس کو روکوں, یا اگر میرے دل میں اس وقت آ رہا ہے کہ نہیں جی اس کو روکنا چاہیے, میں نے تو غلط کر لیا بٹ اس کو روکوں, اس وقت کیا کریں؟ یہ بھی ماشاءاللہ ایمان کا درجہ ہے یہ بھی, کہ آپ کم از کم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے میری مگر میں اپنے سے چھوٹے کو روک لوں, تو یہ بہتر عمل ہے. مگر عموماً وہ تو بچہ ہے, آپ کی بات کو سن کر یہ کہے گا, وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. مگر باقی تمام معاملات میں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں کہ ہم یہ عمل جو دوسرے کو منع کر رہے ہیں, کم از کم یہ عمل ہم خود نہیں کر رہے. تو یہ تو بات ایک دنیاوی تھی. اب ایک شرعی بات ہوتی ہے یا روحانی بات ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے. نماز کا ہے, عموماً افراد اگر کسی کو نماز کا کہہ رہے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھ رہے, تو یہ چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح نہیں کر رہے, دوسروں کو کر رہے ہیں. والدین بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے اور وہ خود اس عمل سے دور ہوتے ہیں. بچہ کیا سیکھتا ہے؟ گھر کے اندر جو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس نے نماز پڑھتی ہوئی دیکھی ہوتی ہے تو وہ نماز کی طرف راغب ہوتا ہے. جب اس نے جی دیکھی ہی نہیں ہے نماز, تو وہ نماز کی طرف راغب کس طرح سے ہوگا؟ جو چیز بچہ گھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اسکول سے دیکھ رہا ہوتا ہے, گرد و نواح کے لوگوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اسی چیز سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل جی, یہ پوائنٹ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بچے اپنے گھر سے, کیونکہ جو گھر ہوتا ہے وہ بیسک سٹارٹ ہوتی ہے, تو اگر گھر کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہوگی, گھر کے اندر آپس میں میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہو رہا ہوگا, تو وہ اثرات بچے پہ بھی آئیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں, ان تمام سوالات کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہری, آپ کو آج تیسرا یعنی افطاری سحری سوری بالکل آپ کرا رہی ہیں. کیسی ہیں ویسے آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آج کیا پکا رہی ہیں آپ یہ بتائیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں باربیکیو کڑھائی بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں مزیدار قسم کا بنانا کیرمل شیک. بہت ہیلدی ہے اور آپ کے لیے بہت اچھا بھی رہے گا, کیونکہ تھوڑا سا آپ ویکنس محسوس کریں گے کیونکہ 2 روزے رکھ چکے اور سب کو اب کمزوری ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ باربیکیو کڑھائی, تو اس میں کوئی کوئلہ یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں, کوئلہ دیں گے ہم, دھونی دیں گے, لیکن اس کو اینڈ میں دیں گے ہم. اینڈ میں دیں گے. اچھا, اس کے انگریڈینٹ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں؟ ہم جو اس میں ڈالیں گے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہاں پر 3 عدد ٹماٹر لیے ہیں
اور اسی کے ساتھ دہی ہاف کپ لیا ہے, کریم ہاف کپ لی ہے, ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون بھر کر آپ نے لینا ہے, اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے لیمن جوس 2 ٹی اسپون. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آئل لیا ہے ہم نے 1/4 کپ, اس کے اندر ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا, اور اس کے بعد 1 kg چکن ڈال دیا. اب جب اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی, اور اس کے بعد آپ نے لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون بھر کر لینا ہے, گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون لینا ہے, 1 ٹی اسپون سالٹ لینا ہے, اور ½ ٹی اسپون آپ نے ہلدی پاؤڈر لینا ہے. باقی جو مسالہ آپ نے گرائنڈ کر کے اس میں ڈالنا ہے, اس کے اندر 8 سے 10 عدد ثابت لال مرچیں ہیں اور 6 عدد لونگے ہیں, اسی کے ساتھ 1 ٹی اسپون زیرہ ہے, ثابت دھنیا ہے 1 ٹی اسپون. ان چاروں کو آپ نے, اور بادیان کا پھول 1 عدد ہے, ان سب کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے, اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دینا ہے, اور اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے. اچھا, آپ نے ایک پھول بتایا, وہ کون سا ہے؟ بادیان کا. بادیان یہ کا کہاں سے ملتا ہے؟ یہ گرم مسالے میں موجود ہوتا ہے, اچھا، ثابت گرم ہوتا ہے، اس کا مسالے. نام رکھا ہوا ہے صرف. ہاں, بادیان اچھا، کا بادیان پھول. میں کا کل دکھا بھی دوں گی آپ کو بھی. میں نے یہ جو پوری ڈش بنتی ہے, اس میں ٹائم ڈیوریشن کتنا لگتا ہے؟ کتنی دیر بنا لیتی ہیں آپ؟ 30 منٹس لگتے ہیں 30 بس, منٹس. کیونکہ چکن ہے نا, اگر آپ مٹن میں یا بیف میں بنائیں گے تو بیف میں جب آپ بنائیں گے تو آپ کو تقریباً 1.25 گھنٹہ لگے گا, کیونکہ اس میں گوشت گلنا ضروری ہوتا ہے, اور 3 سے 4 گلاس آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے. اور اگر مٹن میں بنا رہے ہیں تو 45 سے 60 منٹس اس میں درکار. اچھا, یہ جو آپ بتا رہی ہیں بنانا کیرمل شیک, اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں؟ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, 4 عدد بنانا لینے یعنی کیلے لینے, اور اس کو فریج میں بالکل چل کرنے رکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ نے 1.5 گلاس دودھ لینا ہے, اور اس میں یہ 4 ہے, اور اسی میں ½ کپ یعنی ½ پیکٹ آپ پورا کریم کا لے لیجئے گا. چینی ٹو ٹیسٹ ہے, میں یہاں پر 4 ٹی اسپون ڈالوں گی. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر کیرمل جو ایسنس, ونیلا ایسنس جو ہوتا ہے, فیو ڈراپس آپ نے لینے, وہ ڈال دینا, اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے. اور کیرمل ساس آپ کیسے بنائیں گے, آپ نے براؤن شوگر لے لینی ہے سمپل طریقے سے. اب آپ بنانا شروع کریں کیونکہ آپ کا ٹائم وہ ہو جائے گا زیادہ, آپ بالکل اس کو بنانا شروع کریں اور ہمیں پی کے ہی بتائیں گے کیسا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں قوال, ان کی میں ایک بارے میں بات بتاؤں کہ جب ہم پچھلے رمضان میں تھے اور ہم نے ان کو بلوایا تھا تو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف سنایا تھا, اور وہ اتنی اچھی ادائیگی تھی, آپ یقین مانیں کہ میں نے کہا, جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا آج میں پہلی ان سے جو ریکویسٹ کروں گا وہ یہی کروں گا, قصیدہ بردہ شریف سنائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر علی, ماہر علی, آپ سے درخواست کریں گے قصیدہ بردہ شریف سنائیں. سبحان اللہ, بہت خوب طاہر علی, ماہر علی, بہت خوب, اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور اسی طرح آپ آ کر ہماری اس نشست کو اور خوبصورت بناتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عظیم بات ہو رہی تھی اصلاح معاشرہ پہ, اور ابھی ہماری ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظما عثمان, برٹش کونسلر, سرٹیفائیڈ اسٹوڈنٹ کونسلر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. عظما, آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک عرصہ ایجوکیشن میں گزرا ہے, آپ نے کافی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے. اس وقت آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کیا اسٹوڈنٹس کو ہم تعلیم کے علاوہ اصلاح کی طرف لا رہے ہیں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یا صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ دیکھیے شہری, جو ہمارا فوکس ہے آج کل ایک, کیونکہ کمرشل ہو گیا ہے, ایجوکیشن از ویری کمرشل, وہ والی یہ تعلیم نہیں ہے اب جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اب سارا فوکس ہوتا ہے گریڈز پہ, تو جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ سکولز اور کالجز سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ختم ہو چکا ہے. بہت کم شہر میں ایسے سکول ہیں جہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے. ادروائز صرف تعلیم ہے, اور وہ بھی ایک اٹس اے ریٹ ریس کے گریڈز, بس یہ ہو رہا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پہلے کے دور میں, تو پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو استاد ہوتے ہیں وہ والدین کی جگہ ہوتے ہیں, اور اگر کوئی مارتا بھی تھا استاد کسی اصلاح کے لیے تو کوئی پیرنٹس شکایت نہیں کرتے تھے. بٹ اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا سینیریو ہے, کیا اسٹوڈنٹس کے اندر وہ ٹیچرز کا خوف ہے, وہ رسپیکٹ ہے, جو اگر میں اپنے دور میں چلے جاؤں یا اپنے سے پچھلے دور میں چلے جاؤں تھا؟ نہیں, کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے ایک بڑا پریشر ہے, کیونکہ اب جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہمارا کلائنٹ ہے, وہ کسٹمر ہے. تو وہ جو ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم تو پیسے دے کے آ رہے ہیں, تو وہ جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, جہاں پیسہ آ جاتا ہے وہاں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو پے کر رہے ہیں, ہم تو فیس دے رہے ہیں, اور بڑی ہیفٹی فیسز ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھ رہی ہیں, یہ پیرنٹس کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کو دماغ میں کہ بھائی آپ تو فیس دے رہے ہیں, اینڈ یہ آپ کے معذرت کے ساتھ سرونٹس ہیں؟
بالکل پیرنٹس کو میں انٹائرلی بلیم نہیں کروں گی. آئی گیس کہ یہ پورا انوائرمنٹ ایک رول پلے کر رہا ہے جس میں سوشل میڈیا کا بھی کسی حد تک کردار ہے, جس میں ماں باپ کا بھی کردار ہے, اور اساتذہ خود بہت کمرشل ہو گئے ہیں, پیسے کے پیچھے ٹیوشن سینٹرز کھل گئے. تو آئی تھنک ہم سب مل کے ہم نے بچوں کو بالکل دور کر دیا ہے تربیت کی طرف سے. اوکے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ معاشرے میں جو پھر بگاڑ ہو رہا ہے, جیسے کہ عظمیٰ نے بھی بتایا کہ اب کمرشل ہو گیا ہے, وہ استادوں کا احترام جو آپ کے دور میں بھی تھا, ہمارے دور میں تھا, ختم ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے, بگاڑ کی طرف کیوں جا رہے ہیں, اور صحیح کون کرے گا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیری بھائی, آج کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے وہ اصلاح معاشرہ اس وقت کی اشد ترین ضرورت ہے. اب اصلاح کیسے ہو؟ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے کو فصیحت, دوسروں کو نصیحت. بالکل جس طرح انٹرو میں گفتگو ہو رہی تھی, ہم مفتی صاحب نے بھی مفصل بیان کیا, اس حوالے سے میں ایک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتاؤں گا کہ کوئی محترمہ اپنے بچے کو لے کر آئی وہاں, اور اس نے کہا کہ یہ گڑ زیادہ کھاتا ہے, میٹھا زیادہ کھاتا ہے. آپ نے فرمایا کل لے کر آنا. کل لے کر آئی تو بچے کو بڑی شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میٹھا زیادہ نہیں کھایا کرو. تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ آقا یہ تو بات آپ کل بھی بتا سکتے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, کل میں خود میٹھا کھایا ہوا. کیا بات کی ہے, کیا بات کی ہے کہ پہلے خود اصلاح کری, اس کے بعد جو ہے وہ آگے نصیحت کری. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر